السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ہندوستانی سنیما کے مشہور اداکار عرفان خان کی دردناک موت کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور مرنے سے پہلے انہوں نے ایک آخری خط لکھا تھا جو بڑا ہی رقت انگیز، بڑا عبرت انگیز اور بہت ہی دردناک اور جذباتی تھا۔ اس خط کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عرفان خان بالی ووڈ کے مشہور ایکٹر تھے، بہت ہی ٹیلنٹڈ تھے اور اپنی فیلڈ میں اچھی طرح سے ساری باتیں جانتے تھے اور بہت مہارت رکھتے تھے۔ اپنی انہی خوبیوں اور کوالٹیز کی وجہ سے وہ دیکھتے ہی دیکھتے آسمانوں کی بلندیوں پر جا پہنچے۔ ان کے خواب اور ان کی خواہشات اور ان کے آرزو بڑھتے ہی گئے اور وہ ترقی کرتے ہی چلے گئے۔ اسی سفر کے بیچ میں اچانک ایسا ہوا کہ انہیں کچھ پرابلم ہوئی، کچھ پریشانی ہوئی۔ انہوں نے ایک کیزول سی پرابلم سمجھا اور ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا، لیکن ان کو کچھ فائدہ نہ ہوا۔ پھر انہوں نے فردر کنسلٹیشن کی، فردر انویسٹیگیشنز ہوئے، اور جو انویسٹیگیشن کا ریزلٹ تھا وہ ایسا چونکا دینے والا تھا کہ اچانک ان کے سپنوں کا سارا شیش محل چکناچور ہو گیا، اور خوابوں کا وہ محل جو انہوں نے برسوں میں ڈیزائن کیا تھا زمین پر آ گرا، اور ان کے وہ فولادی بازو جن کے زور پر وہ آسمانوں کی بلندیوں میں پرواز کر رہے تھے ٹوٹ گئے اور وہ زمین پر دھم سے آ کر گرے۔ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ انہیں لاسٹ اسٹیج میں بہت ہی خطرناک قسم کا کینسر ہے اور ان کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ان کی ڈائگنوسس نیورو انڈوکرائن کینسر تھی لاسٹ اسٹیج میں، اور اس کا کوئی نہ تو ٹریٹمنٹ تھا نہ ہی کوئی بیٹر پروگنوسس تھی۔ اس چیز نے ان کو بالکل ہلا کر رکھ دیا۔ یہ سن 2018 کی بات ہے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، لیکن عجیب مضحکہ خیز صورتحال پیدا ہوئی۔ یہ دنیا بڑی عجیب ہے، اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ ایک طرف تو ان کی فلمیں جو ریلیز ہوئی تھی دھوم مچا رہی تھی، چاروں طرف ان کی فین فالوئنگ بڑھ رہی تھی، ان کی تعریف ہو رہی تھی، خوب کمائی ہو رہی تھی، اور دوسری طرف وہ موت کا انتظار کرتے ہوئے بستر پر پڑے تھے۔ یہ ایسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ آدمی کیا کرے، ہنسے کہ روئے۔ لمحہ لمحہ وہ موت کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ ڈاکٹر نے انہیں پوری طرح سمجھا دیا تھا کہ آپ کے سامنے میں کوئی راستہ نہیں ہے اور چند دنوں کے اندر میں آپ کی موت ہو جائے گی، اور اس طرح وہ سن 2020 میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن ان کی جو ڈائگنوسس ہے اور ان کی جو ڈیتھ ہے، یہ سب اپنی جگہ پر دردناک ہیں، لیکن ان دونوں کے بیچ میں سب سے دردناک چیز ایک اور ہے، اور وہ ان کا ایک لیٹر ہے۔ جب ان کو یہ سب کچھ پتہ چلا تو مرنے سے کچھ دن پہلے انہوں نے ایک خط لکھا اور اس کو پبلک بھی کروا دیا، اور وہ خط میں انہوں نے جو لکھا ہے اور جو مایوسی، جو محرومی اور جس طرح انسان کی نفسیاتی کیفیت ہو سکتی ہے، اس کو انہوں نے اس میں لکھا۔ اور اس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ پیراگراف ہے جو میں آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ میں اپنی خواہشات اور اپنے خوابوں کی تیز رفتار ٹرین میں نہایت مستی کے ساتھ سفر کرتا چلا جا رہا تھا کہ اچانک ٹکٹ کلیکٹر نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ آپ کی منزل آ چکی ہے، پلیز آپ ٹرین سے نیچے اتر جائیے۔ یہ ایک ایسا چبھتا ہوا کنٹینٹ ہے جس سے ہم سب کو گزرنا ہے۔ ایک دن ہم سب سے ٹکٹ کلیکٹر یہی کہے گا کہ آپ کا اسٹیشن اور آپ کی منزل آ چکی ہے اور آپ کو نیچے اتر جانا ہے۔ اس واقعے میں ہم سب کے لیے اور تمام دنیا والوں کے لیے عبرت کا ایک نہایت گہرا سبق ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور یہاں کی ہر چیز آنی جانی ہے۔ یہاں کا ہر عیش، ٹھاٹ باٹ، مال و دولت، خوشی، اولاد، یہاں پر جو بھی کچھ کمایا ہے سب کا سب یہی رہ جائے گا۔ اس کے اپوزٹ یہاں کی ساری تکلیفیں، محرومیاں، آنسو، دکھ، یہ سب بھی یہیں چھوٹ جائے گا، اور اگر کوئی نہ چھوڑنا چاہے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ موت کا بے رحم پنجہ سب کچھ آپ کے ہاتھوں سے چھین لے گا، اور آپ بالکل تنہا، خالی، بے بس اور مجبور ہو کر رہ جائیں گے۔
اور یہ موت حقیقت ہے، ہر کسی کو آنی ہے، کوئی بچ نہیں سکے گا۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ والی یاسی لکھنوی ایک شاعر تھے، انہوں نے بھی بہت ہی رقت انگیز کچھ اشعار کہے ہیں جو انہوں نے بڑھاپے میں اپنے جوان بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا۔ انہوں نے لکھا کہ خاک میں مل کر یہاں سب کا یقین رہ جائے گا، اے میرے بیٹے جواں تو بھی نہیں رہ جائے گا، اور تیرا چہرہ چاند آنکھیں جھیل جیسی ہیں مگر یہ ہنسی منظر بھی کتنے دن ہنسی رہ جائے گا، اور کیسی دولت، کیسی عزت، کیسی شہرت، کیا وقار جو یہاں حاصل کیا ہے سب یہیں رہ جائے گا، اور دیر تک قائم رہے داتا تیری اونچی سرائے، سب مسافر ہیں یہاں کوئی نہیں رہ جائے گا۔ تو ناظرین، موت کا یہ حادثہ صرف عرفان خان کو ہی پیش نہیں آیا، ان سے پہلے کروڑوں لوگ یہ زہر کا گھونٹ پی چکے ہیں، اور ہم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو اس کا انکار کرے۔ آج سے 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 30 سال، 50 سال، 2 دن، 5 دن، 2 گھنٹہ، پتہ نہیں کون سا وقت ہے جب ہمارے پاس بھی ایک ٹکٹ کلیکٹر آئے گا اور کندھے پر ہاتھ رکھ کر یہی کہے گا کہ آپ کی منزل آ چکی ہے اور پلیز آپ ٹرین سے نیچے اتر جائیے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کا انکار بڑے سے بڑا خدا کا انکار کرنے والا بھی نہیں کر سکے گا۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میری آپ سب سے بہت ہی عاجزانہ درخواست ہے کہ برائے کرم خدا سے اپنا تعلق جوڑیے، خدا کا سچا بندہ اور بندی بننے کی کوشش کیجیے، قرآن کو اٹھائیے اور اس کو سمجھ کر پڑھیے اور اپنے بچوں کو پڑھائیے، اپنی زندگی کو قرآنی تعلیمات سے، قرآنی اخلاقیات سے آراستہ کیجیے، خوبصورت بنائیے، اور لوگوں کو بھی یہی پیغام دیجیے، توبہ کیجیے، پیار، محبت، امن، بھائی چارہ، ہمدردی اور قربانی کو فروغ دیجیے، اس سے پہلے کہ ہم میں سے کسی کو اپنی سیٹ چھوڑنی پڑے اور ٹرین سے اترنا پڑے۔ ان چیزوں کا توشہ اپنے ساتھ کر لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو بے وقوف کون ہے اور عقل مند کون ہے؟ اور پھر فرمایا، عقل مند وہ شخص ہے جو مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کر لے اور خدا کو راضی کر لے، اور بے وقوف وہ شخص ہے جو کوئی تیاری نہ کرے، اپنی خواہشات اور اپنی عیاشیوں میں پھنسا رہے، بے وقوفیاں کرتا رہے، اور خدا سے لمبی لمبی امیدیں لگائے رکھے کہ اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ یہ وہ بدبخت انسان ہے جس کا دنیا میں نہ آخرت میں کہیں پر کوئی ٹھکانہ بہتر نہیں ہے۔ میں اپنی بات کو کبیر داس کے ایک بہت ہی مشہور دوہے پر ختم کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا، دکھ میں سمرن سب کریں، سکھ میں کرے نہ کوئی، یعنی بھکتی، پوجا، ہمدردی، انسانیت، اخلاقیات، یہ سارے کام سب لوگ دکھ میں کرتے ہیں، سکھ میں کہاں کس کو خدا یاد آتا ہے، کہاں یاد آتا ہے کہ یہ بھی جو محتاج ہے ایک انسان ہے اور اس کے ساتھ ہمیں ہمدردی کرنی ہے، اور یہ جو میرے پاس دولت ہے، طاقت ہے، یہ خدا کا دیا ہوا ہے، اس کو اللہ کے بندوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا ہے۔ سب کو بھول جاتا ہے یہ۔ وہی انہوں نے کہا، دکھ میں سمرن سب کریں، سکھ میں کرے نہ کوئی، جو سکھ میں سمرن کریں تو دکھ گاہے ہوئے۔ السلام علیکم۔